بارک اللہ فیکم۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ اچھائی اور برائی جانتے ہیں، جب ہمارے پاس عقل ہے، سائنس ہے، تو ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے پاس سائنس ہے تو دین کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو بھی اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ اچھا انسان بننا ہے۔ اچھائی سب جانتے ہیں، برائی بھی سب جانتے ہیں۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، اب اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کے نظر آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہ عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، نہ سائنس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اور نہ عام معاشرے میں اس کے لیے موٹیویشن کافی ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ ہاؤ، میکینزم کیا ہے، لیکن اس میکینزم کے پیچھے رب العالمین ہے، اور رب العالمین کا مطلب یہی ہے کہ وہ سسٹمز بنائے اور یہ سسٹمز پر کام کرے۔ رب العالمین وہ ہے جو سسٹمز بنائے، اور القیوم وہ ہے جو اس سسٹم کو کنٹرول کرے، اس کو چلائے۔ تو یہ ہمیں بتا رہے وحی نے ہمیں پہلے یہ بتایا کہ آپ کو کس نے بنایا۔ یہ چیز ہمیں نہ عقل سمجھا سکتی ہے اور نہ سائنس۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں وحی نہیں بتایا۔ ورنہ اگر آپ پوچھے تو آپ 100 سال فزکس، کیمسٹری، اناٹمی، فزیالوجی پڑھے، آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اناٹمی، فزیالوجی آپ کو یہ نہیں سکھا سکتے، نہیں سمجھا سکتے، نہ عقل سمجھا سکتے۔ عقل کوئی کہتا ہے کہ خوشی مقصد ہے، کوئی کہتا ہے فیملی مقصد ہے، کوئی کہتے ہیں بچے مقصد ہے، کوئی کہتے ہیں مال مقصد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں وحی نے بتایا کہ آپ کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ جس بندے نے اللہ کی رضا حاصل کی اس دنیا میں، اس نے اپنا مقصد پورا کیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے جو رضوان ہے، جو اللہ کی جو رضا ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے عظیم کامیابی۔ تو وحی نے ہمیں یہ بتایا کہ جس بندے نے اس زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کی تو اس نے اپنا مقصد پورا کیا۔ اور ایک بندہ ہے جو بادشاہ ہے، بہت مالدار ہے، لیکن جب اس نے اپنی اس زندگی میں اللہ کی رضا حاصل نہیں کی تو وہ ناکام ہے، چاہے وہ جتنا بھی خوش ہو۔ یہ چیز ہمیں بتایا ہے، وہی بتاتی ہے۔ یاد رکھیے، مقصد نہ جاننا ایک بہت بڑا سٹریس ہے۔ آپ ایک بندے کو رکھیں اور ان سے کہیں سب کچھ مہیا ہوگا، فیسیلیٹیز ہوں گے، سہولیات ہوں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہاں ایم، گول اور پرپس کیا ہے، یہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کو سٹریس ہو جائے گا، پھر ڈپریشن ہو جائے گا، پھر وہ بیمار ہو جائے گا اور وہ جلدی مر جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مقصد نہیں جانتا۔ مقصد جاننا انتہائی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمیں صرف اور صرف اللہ نے بتایا کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، اور آپ کا ہر وہ عمل جس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ الذاریات 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو عبادت اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، صرف عبادت کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مقصد کو، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سائنس آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو اسلام اسلام سے مراد انبیاء کا علم ہے، پوری تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ انبیاء نے آپ کو یہ سمجھایا کہ کس طرح آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کا آپ پر کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، یہ آپ کو صرف اور صرف وہی بتا سکتی ہے۔ وحی کے علاوہ سائنس وغیرہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اللہ کا یا مخلوق کا آپ پر کیا حق ہے۔ آپ 100 سال فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے والدین کا آپ پر کیا حق ہے۔
یہ آپ کو صرف اور صرف اسلام بتاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس مقصد کو کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ طریقہ اسلام نے بتایا۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے مقصد حاصل کیا تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اللہ کی جنت ہو، جنت میں آپ اللہ کی دیدار کریں گے، اللہ کا مہمان بنیں گے۔ یہ چیزیں آپ کو سائنس اور عقل اور کلچر وغیرہ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کرپشن حرام ہے، لیکن اتنی موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرپشن سے روکے۔ لیکن جب آپ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام سب سے پہلے آپ کی ایمان پر کام کرتا ہے، آپ کو ایماندار بناتا ہے۔ ایمان یہ ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ فساد نہ کرو، فساد کا معنی ہے کرپشن۔ جب آپ ڈکشنری کھولتے ہیں، عربی ڈکشنری، تو کرپشن آپ لکھے کرپشن عربی میں تو وہ آئے گا لفظ فساد، اور قرآن میں بار بار اللہ نے فساد پر رد کیا ہے، ان اللہ لا يحب الفساد لا تفسدوا فی الارض۔ تو فساد حرام ہے، لیکن ایک بندہ جس کا ایمان نہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو، وہ کرپشن آگے بھی کرے گا۔ والدین آپ کو بتائے گا کہ کرپشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، کرپشن کریں گے، کیونکہ وہ موٹیویشن نہیں ہے۔ جو موٹیویشن ہے وہ ایمان ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا رب ہے، اگر میں کرپشن کروں تو وہ ناراض ہوگا اور میں جہنم جاؤں گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو کرپشن کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ جو رشوت لیتا ہے، دیتا ہے، تو وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ سمجھ کر آپ کبھی بھی کرپشن نہیں کرتے۔ تو آپ کو کرپشن سے کون روکتا ہے؟ ایمان روکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایمانی قوت۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرعون کے سامنے آئے تھے تو ایمانی قوت کے ساتھ آئے تھے، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے تھے۔ ایمانی قوت بہت بڑی قوت ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کو ملتا ہے اسلام سے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دین پیش کیا ہے اس سے آپ کو یہ ملتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔